الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب جذبے جن کے کھڑے ہوتے ہیں بھائی آگے تشریف لائے پوری جگہ خالی ہے کم کلوز برادر پلیز پوری جگہ خالی ہے پوری مسجد جزاک اللہ برابر کوئی بات نہیں اتنا ٹھیک شکریہ بزرگان محترم آج کا یہ دن جس میں میں اور آپ جمع ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ خوشی کا دن ہے شریعت مطہرہ نے خوشی کس طرح منانی چاہیے خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر غمی کس طرح منانی چاہیے ہر چیز کی تعلیم مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آج خوشی کے دن جس طرح خوشی منانی چاہیے اسی طرح خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسا مبارک موقع اللہ تبارک و تعالی ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں بار بار نصیب فرمائے عید الاضحیٰ اس کا مین عمل یہ قربانی ہے بئی معنی کہ یہ عمل دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں ورنہ ان کے علاوہ اور اعمال بھی ہے جو حجاج حج میں انجام دیتے ہیں لیکن وہ مخصوص لوگ ہیں لیکن قربانی کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہ رہا ہے وہ ان 3 دنوں میں قربانی کا عمل انجام دے گا جانور کو قربان کرے گا اگر اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا یہ کہ واجب نہیں ہے پھر بھی اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتے ہیں صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کہ یہ قربانی کیا چیز ہے تو جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ قالوا فما لنا یا رسول اللہ اگر ہم یہ قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں تو اس کے عوض میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا مرحمت فرمائے گا کیا دے گا تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ
جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں تو ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں ایک نیکی یہ عطا کرے گا۔ پھر دوسرا سوال کیا مزید کہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، کہ بال نہیں ہے لیکن اون ہے، گھیٹا، اس کو ذبح کرتا ہے کوئی تو اس کے بدن پر تو اون ہوتے ہیں۔ تو جواب میں حضور نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تو کوئی بات نہیں، اس جانور کے بدن پر اون ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی مرحمت فرمائے گا۔ یہ تو میں نے مختصر واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا جسے ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں۔ اصل جو سبق اس سے لینا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس مختصر وقت میں مجھے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اس واقعے کے ضمن میں، کہ قربانی کا عمل تو الحمدللہ ہم انجام دیتے ہی ہیں اور دیتے رہیں گے اور دیں گے، لیکن اس سے سبق کیا حاصل کرنا ہے، عبرت کیا پکڑنی ہے، نصیحت کیا حاصل کرنی ہے۔ تو ذرا شروع سے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کی گود خالی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ 23ویں پارے میں قرآن کریم اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ فبشرنا قال رب هب لي من الصالحین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بارگاہ الہی میں کہ اے رب مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ تو یہاں دعا کیسے مانگنی چاہیے یہ ادب بھی مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ شادی کے بعد بعض لوگوں کے یہاں فوراً اور جلدی اولاد ہو جاتی ہے، بعض کے یہاں دیر سے ہوتی ہے، تو وہ لوگ پھر دعا بھی کرتے ہیں اور دیگر جو ظاہری سبب ہے وہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ہم نادانی میں صرف یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب تک میری گود خالی ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، کہ جو ہے میری گود خالی ہے مجھے اولاد عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی ہے بلکہ نیک صالح اولاد کی دعا کرنی ہے، اس لیے کہ اولاد وہی رحمت ہے حقیقی معنی میں کہ جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ورنہ صرف اولاد ہونا یہ رحمت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ صرف آدمی اولاد مانگتا ہے اور اسی نے اللہ سے مانگا ہے وہی اولاد بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہے۔ اور دیکھیے قرآن نے اسی لیے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ دعا مجھے اور آپ کو ہر ایک کو کرنا ہے، یہ بتایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم یوں دعا کیا کرو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس میں بھی ایک چیز یہی ذکر کی گئی کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو یہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اس لیے اس کا اضافہ کرنا ہے کہ اولاد صرف اولاد نہ مانگے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے نیک صالح اولاد مانگے۔ ایک اور موقع پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی گھر والی کی گود خالی ہے، تو مختلف موقع پر مختلف دعا کا جز اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اس میں ایک جگہ پر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو دیکھیے یہاں پر طیبہ لفظ بڑھایا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، تو کیسی اولاد عطا فرما؟ جو طیبہ ہو، نیک صالح ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ماں باپ کی فرما بردار ہو،
اسلام پر چلنے والی ہو، ایمان کی عظمت سمجھنے والی ہو۔ اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ وہی جو شروع میں نے پڑھا کہ رتبے جن کے بڑے ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے کڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جو اولاد عطا فرمائی اس کو میری راہ میں کیا کر دو، قربان کر دو۔ اور ڈائریکٹ حکم نہیں آیا، قرآن کریم کہتا ہے 23ویں پارے میں کہ فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام۔ خواب میں حکم دیا جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیا، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر عقلی گھوڑے نہیں دوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹے کے گلے آپ اور میں اپنی عقل سے پوچھے کہ کیا وہ بیٹا جو اتنے طویل عرصے کے بعد پیدا ہوا ہے، اتنا خوبصورت ہے اور ڈائریکٹ بھی حکم نہیں ملا، خواب میں، گرچہ انبیاء کے خواب کا معاملہ اور ہے، تو خواب کے اندر ملا ہے اور اس کے گلے پر چھری پھیر دی جائے، عقل کو پوچھے، عقل فتویٰ دے گی، عقل کہے گی کہ یہ تو خلاف عقل بات ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک دن ٹھہرے رہے، کہ بھئی پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ دوسرے دن پھر خواب آیا تو اب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے اور وہ کر گزرتے ہیں۔ اس لیے عقل بڑی کام کی چیز ہے اور شریعت نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسی لیے جو لڑکا یا جو آدمی بیچارے کی عقل صحیح طرح کام نہیں کرتی، نہ اس پہ نماز فرض ہے، نہ اس پہ روزہ فرض ہے، کوئی چیز فرض نہیں۔ اس کا مطلب کہ اسلام میں عقل کی اہمیت ہے، لیکن اسلام نے ایک دائرہ بتایا ہے کہ عقل کے گھوڑے چھوڑ نہیں دیے جائیں گے کہ جو میری عقل میں آئے، جو میری سمجھ میں آئے، جو آپ کی عقل میں آئے، جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کرنا ہے۔ اگر عقل کافی ہوتی تو وحی کی ضرورت نہ پڑتی۔ عقل تو کام ہی وحی تو کام ہی وہاں سے کرنا شروع کرتی ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے، وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی ہے، یہی تعلیم دی کہ ہر جگہ عقلی گھوڑے مت دوڑایا کرو، اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پر سرے خم تسلیم کر دو۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ ظالم، عقل کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ ظالم بڑھی جاتی ہے اپنی حد سے، ظالم بڑھی جاتی ہے اپنی حد سے، خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے۔ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ہر وقت فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اقبال جیسا آدمی جو اس ملک میں آ کر جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور یہیں کی گورنمنٹ نے اسے سر کا خطاب دیا، وہی علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسلامی احکام پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہو جاتی۔ یہ محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا عشق، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، حضور کی محبت یہ طلب کیا کرو۔ یہ اگر ہو تو پھر آگے سب کام کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مفہوم ہے کہ جب تک میری ذات ہر چیز سے اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے۔ کیوں؟ تبھی اسلام پہ چلنا آدمی کے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ بڑے صاحب عقل تھے، وہ کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیا سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کیا کہا
کہ اللہ میں نے عقلی گھوڑے بہت دوڑائے، بہت عقل سے کام لیا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عقل نہیں، عشق کی ضرورت ہے، تو میرا شمار تو عشق والوں کے اندر جو ہے وہ کر دے۔ ایک تو یہ سبق۔ دوسرا سبق، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ قربانی کا واقعہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد سے خوش ہوں گے؟ بتائیے، میں میرے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ اور خوش نہیں ہیں، کیا ہمیں اس کی پرواہ ہے؟ ہمیں اس کی فکر ہے، اس کی چنتا ہے کہ میرے ماں باپ کیسے مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے ماں باپ کو مجھ سے کیسے راضی اور خوش کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم تھا، فوراً یہ کام چاہتے تو کر گزرتے، لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جلیل القدر پیغمبر اپنے صاحب زادے سے، لائق فائق بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو سعادت مند بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کیا آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو بھائی میں اور آپ آج قربانی کا عمل، قصہ، واقعہ یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، اور اگر کسی کے ماں باپ یا کوئی ایک دنیا سے جا چکا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم نے ان کی شان میں گستاخی کی تھی، تو شریعت مطہرہ نے اس کا راستہ بھی جو ہے وہ رکھا ہے کہ اب وہ نافرمان اولاد کہ اس کے ماں باپ یا کوئی ایک اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا یا کسی کا نافرمان تھا، دل دکھاتا تھا، تو اب یہ کرے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، اگر ان کے دوستوں میں سے کوئی زندہ ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ اور علماء نے لکھا کہ جہاں دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ان کے تو سب سے پہلے اولاد ہے، تو وہ آدمی اپنی بھائی اور بہن سے اچھا سلوک کرے۔ اگر یہ چند کام وہ کرے گا انشاءاللہ العزیز قبر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے باپ کو، اس کے والد کو اس سے خوش کر دے گا۔ تو بھائی یہ نیت کر کے اٹھے کہ قربانی کا جانور قربان کر دینا، 110 پاؤنڈ یا 250 پاؤنڈ دے دینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اپنے جذبات کی قربانی، اصل چیز ہے اپنے نفس کی قربانی، اصل چیز ہے کہ اس واقعے سے سبق کیا حاصل کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ کس کی ناک خاک آلود ہو، کون رسوا ہو جائے، کون ذلیل ہو جائے؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس آدمی نے، مرد ہو یا عورت، اس کے ماں باپ کو پایا بڑھاپے کی حالت میں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اس کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے، اس کی خدمت کر کے اگر اس نے جنت میں کمائی۔ ماں باپ ہمارے لیے آزمائش ہے، اگر ہم چاہتے ہیں تو یہی ماں باپ کے ذریعے سے جنت کما سکتے ہیں دنیا ہی میں، اور اگر اس کی طرف توجہ نہیں کی یہی ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور کتنا رسپیکٹ بتایا کہ فلا تقل لہما اف، قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو۔ اف کیا ہے؟ میری طرف دیکھے، بولنا بھی نہیں ہے اف میں۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اف یہ ہے، ادھر دیکھو، ماں باپ نے کوئی بات کہی لیکن ہم نے جواب میں کیا کیا؟ یوں کیا، کچھ بولا نہیں زبان سے، بس۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سے کم درجے کی کوئی چیز ہوتی قرآن میں اس کو بھی ذکر فرماتا، لیکن اس سے کم درجہ کوئی ہے ہی نہیں۔
اور خاص طور سے آخری بات یہ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ خاص طور سے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ کیوں؟ علماء نے کہا کہ بوڑھا اس لیے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو طاقت نہیں رہتی، بوڑھا ہو جاتا ہے بیماری نے گھر کر لیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہسپتال کے اپوائنٹمنٹ ہے، بوڑھا ہو گیا ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، بوڑھا ہو گیا اس کو وقت پہ دوائی پلانی ہے، بوڑھے ہو گئے ان کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے، بوڑھے ہو گئے بعض مرتبہ صاحب فراش ہے ان کا پیشاب پاخانہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے، بوڑھے ہو گئے چلے یہاں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے NHS کا نظام ہے، لیکن اور ممالک کے اندر جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں دوائی کے پیچھے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا، مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں رات کو کھانستے رہتے ہیں، کھانسی اٹھتی ہے، اب بہو ہے بیٹا ہے جاب پہ جانا ہے، وہ غصے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے تمہارے ماں باپ اور یہ کیا لگا رکھا ہے، رات میں کھانستے رہتے ہیں، ان کے کھانسنے کی وجہ سے ہماری نیند میں پرابلم ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برداشت کرو۔ اور قرآن نے آگے یہ فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا انشاءاللہ نیت کرو ہر نماز کے بعد ہم سب کریں گے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا، ہماری دیکھ بھال کی، تو بھی ان پہ جو ہے وہ رحم کر۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں اس کو بتایا گیا کہ جب ماں باپ کے بازو میں قوت اور طاقت تھی، تو چھوٹا تھا، تجھ میں قوت اور طاقت نہیں تھی، انہوں نے تیری دیکھ بھال کی، آج ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بازو میں قوت اور طاقت نہیں ہے، تو نوجوان ہے، تندرست ہے، توانا ہے، آج تیرے بازو کے اندر قوت اور طاقت ہے، جو چیز بچپن میں ماں باپ نے تیرے ساتھ کی آج اس کے لوٹانے کا وقت آیا ہے۔ یہ قرآن نے جو ہے وہ سبق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، لیکن ایک بات یاد رکھے، شریعت نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں۔ بعض لوگ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں بیوی کے حقوق طرف کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ شریعت نے بیوی کے حقوق رکھے ہیں، بیوی کو کے بھی حق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں، ماں باپ کے بھی جو ہیں وہ حق ادا کرو۔ بیوی اس لیے ہمیں ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتی بعض مرتبہ چونکہ ہم ایک سائڈ کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اگر بیوی کو بیوی کا حق دو وہ تھوڑی منع کرے گی، ماں باپ کو ماں باپ کا حق دو۔ ماں باپ سے بھی بڑے ادب سے ایک بات کہوں گا، وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ اچھی خاصی بن رہی ہے بیوی کے ساتھ شوہر کی اور اپنے بیٹے کی، وہ بعض ماں باپ کو بھی آنکھوں میں نہیں پاتا، اب وہ بھی اس کے کان بھرتے ہیں، کبھی بیوی کے کان میں بات چلی جاتی ہے، کبھی شوہر بول دیتا ہے یا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، اب وہ تھوڑی کہے گی کہ تو تیرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ احسان کرو تو احسان ملے گا، بھلا کرو تو بھلا ملے گا۔ تو ماں باپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی اور ہر ایک کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں اس کے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ افغانستان کا جو کلیکشن چل رہا ہے اس کا یہ آخری ویک ہے، اور بلکہ کل کا یہ آخری دن ہے اتوار کا، تو اب تک جس نے حصہ نہ لیا ہو تو ضرور اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے۔ اسی طرح جو ٹوٹنم پارک سیمیٹری ہے قبرستان، تو اس کا کیس چل رہا ہے، آپ سب اس سے واقف ہی ہے، تو اس کے لیے بھی خاص طور سے دعا کی گزارش ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں وہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو زیادہ معلومات چاہیے تو آفس سے جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ عید کی نماز کے بعد ہمارے پڑوس میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، تو اپنے نیبر کا جو ہے وہ خاص خیال رکھ کے کھڑے نہ ہو، اور جائے تو بھی آہستہ سے جو ہے وہاں سے گزر جائے۔ فاروق بھائی کہتے ہیں کہ عید کی ترتیب بتاؤ۔ دیکھیے بہت آسان ہے، شریعت میں جو چیز سب کے ضرورت کی ہو اللہ نے اس کو آرام کر دیا۔ آکسیجن ہر ایک کو چاہیے، ہوا ہر ایک کو چاہیے،
اللہ نے کتنا آسان کر دیا. پانی ہر ایک کی ضرورت ہے. عام طور پر دیکھیے کتنا آسان ہے. توبہ ہر ایک کی ضرورت ہے. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کمپلسری، بہت آسان ہے. نماز ہر ایک کی ضرورت ہے، اور مردوں کو جماعت سے تو بہت آسان ہے. یہ ہم لوگوں نے بچپن سے نیت کو اتنا اہم سمجھا ہوا ہے کہ بس ختم، کہ اگر نیت نہیں ہوئی تو کچھ نہیں ہوا. نیت کس کا نام ہے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. مظاہر حق مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان گھر سے ظہر کی نماز پڑھنے آیا اور امام کے پیچھے کھڑا رہا. اس کو نماز پڑھنی ہے، اور دیکھیے کسی حدیث میں زبان سے نیت کرنا حضور سے مروی نہیں ہے ہی نہیں کہ زبان سے نیت کرو، کبھی بھی نہیں. ایک واقعہ نہیں حدیث میں. اور یہ مستحب بھی نہیں ہے، یہ صرف مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے اگر کرے تو، ورنہ شریعت نے اس کو مستحب بھی نہیں. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضور نے اپنی لائف میں کم از کم منیمم 1 مرتبہ کیا. حضور نے 1 مرتبہ بھی نہیں کیا. اور اس سے آگے کتنا آسان کہ ظہر کی نماز میں اور آپ پڑھنے آئے، امام صاحب کے پیچھے ہم نے نیت کسی نے زبان سے کی، اور زبان سے یوں نکل گیا کہ اللہ میں عصر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، اور اس نے کال بھی باندھ دیا اور کال نہیں توڑا، نماز جاری رکھی. کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دیا مظاہر حق، کہا کہ اس کی نماز ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ وائی؟ اس لیے کہ وہ جب گھر سے آیا تو دل میں ارادہ کیا تھا؟ ظہر پڑھنے کی یا عصر؟ بولو یار. نہیں، میں نے یہ کہا کہ گھر سے آئے تو کس نیت سے؟ سنو تو صحیح، کہ گھر سے آئے ظہر میں تو میں غلطی کروں تو آپ کو غلطی کرنا ضروری ہے. تو بہرحال گھر سے وہ آیا ظہر کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے، تو نیت کس کی ہے؟ ظہر کی پڑھنے کی ہے. اور اس نے ایک بھی مرتبہ گھر سے نہیں بولا، لیکن دل میں ہے کہ بھائی ظہر پڑھنا ہے. اب یہاں آ کے عصر نکل گیا باقاعدہ زبان سے، اور اس نے کریکٹ بھی نہیں کیا مسٹیک کو، نماز ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کس کا نام ہے نیت؟ دل کے ارادے. تو کبھی اگر ظہر کی جگہ عصر ہو جائے، فرض کی جگہ واجب نکل گئی نیت، واجب کی جگہ فرض نکل گئی، کوئی ادھر ادھر ہو گیا، مت گھبراؤ. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور آپ ابھی یہاں آئے ہیں، آج سے پہلے تم کبھی نہیں آئے اتنے جلدی اس وقت میں، اور نہ میں آیا اور نہ بعد میں آئیں گے. کیوں؟ ہم عید پڑھنے آئے گھر سے، یہی نیت ہے. اب کچھ الگ سے ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ شریعت جو چیز ہم پہ ضروری نہیں کی، ہم اس کو اپنے اوپر تھوپتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں. تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ مت بولو آج، کچھ مت بولو، اور آج سے یہ پریکٹس کرو کہ بولنا ہی نہیں. ہم آئے ہی ہیں، چپ رہو. یہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ عید پڑھنے بیٹھے یہی، اور یہ بھی مت بولو عید کی واجب پڑھتا ہوں. ارے وہ تو واجب ہی نہیں، تیرے میرے کہنے سے نفل تھوڑی ہو جائے گی. کوئی اتھارٹی اللہ نے مجھے آپ کو دے رکھی ہے، تو وہ تو وہی رہے گی. تو اس لیے وہ بھی ہو گیا. اب بولتے ہیں میرا منہ کعبہ کی طرف. اگر آپ نے آفس کی طرف کیا تو فاروق بھائی ویسے بھی ادھر کر دیں گے. تو منہ تو کعبہ کی طرف ہی جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. پھر 2 رکعت نماز، آپ تیسری مجھے پڑھانے نہیں دیں گے. وہ تو 2 ہی جو ہے وہ پڑھنا ہے. اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، تو وہ تو 6 ہی کہنی ہے. اور اگر وہ بھی چھوٹ گئی تو شریعت نے آج سجدہ سہو بھی نہیں رکھا، مجمع ہے تو وہ بھی معاف کر دیا. تو دیکھیے یہ اتنی گنجائش. اس لیے نیت اتنی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے شور شرابہ کرنے کی اور اس کی وجہ سے جو ہے ہنگامہ کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج میں نیت آپ کو نہیں بتاتا، یہ بتا دیا نیت کا خلاصہ. ہاں، نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے نیت آپ کو سب حاصل ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو آج سے چھوڑیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آسان ہوگا. اب نماز کی طریقہ یہ ہے، اقامت نہیں کہی جائے گی. صفے مکمل ہوگی، اللہ اکبر، امام یعنی میں اللہ اکبر کہوں گا، اور اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے. ثنا کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائے گی. اللہ اکبر، جو جہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے وہاں تک اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ اٹھانا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے، اٹھا کر سیدھا باندھ دینا ہے. چھوڑنا کب ہے؟ جس کے بعد کوئی ذکر ہو. یہاں تو بہرحال باندھنا کب ہے؟ جب ذکر ہو. کوئی ذکر نہ ہو تو چھوڑ دینا ہے. تو پہلی تکبیر کے بعد کوئی ذکر ہے
نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دینا ہے. اور جس تکبیر کے بعد ذکر ہو تو باندھ دینا ہے، تیسری کے بعد پڑھنا ہے، ذکر ہے تو باندھ دینا ہے. رکعت جیسے ہم پوری کرتے ہیں پوری کریں گے، دوسری رکعت پھر جو ہے وہ کھڑی ہوگی، رکعت کھڑی ہوگی، جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. رکوع کے اندر جانے سے پہلے اب پھر 4 تکبیر کہنی ہے، 3 ایکسٹرا ہے زائد اور ایک نارمل تکبیر رکوع والی. اللہ اکبر ہاتھ اٹھاؤ چھوڑ دو، اللہ اکبر ہاتھ اٹھاؤ دوسری مرتبہ چھوڑ دو، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ چھوڑ دو، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے. اس کے بعد نماز جیسے پوری ہوتی ہے پوری ہوگی انشاءاللہ. مختصر دعا ہوگی، دعا کے بعد 2 خطبے ہوں گے. خطبے کا سننا واجب ہے تو آپ خطبہ سنیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ سے نکل جائیں. Translation, our brother Muhammad